ویئرڈ وے کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ کہانی میرے ایک دوست کی ہے جس کا نام فیضان ہے۔ تو یہ ایک بالکل ٹرو لو اسٹوری ہے جو کہ میرے فیضان کے ساتھ پیش آیا، تو میں آپ کو اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام فیضان ہے، میں ان دنوں اسلام آباد میں رہتا تھا۔ میرے ایک دوست کا جو میرا بہت قریبی دوست تھا، اس کی فون آیا کہ میری بہن کی شادی ہے، تو تمام دوست انوائٹڈ ہیں، تم ضرور آنا۔ میں نے کچھ ضروری سامان پیک کیا اور ایک ہفتہ پہلے ہی اپنے دوست کی بہن کی شادی کے لیے اسلام آباد سے کراچی روانہ ہو گیا۔ اب میری کچھ شاپنگ رہ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کراچی سے ہی وہ تمام شاپنگ کر لوں گا، شادی میں چونکہ ایک ہفتہ باقی تھا۔ تو میں ایک دن کے بعد کراچی پہنچ گیا۔ جو میرا دوست یاسر میرا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میری کچھ ضروری شاپنگ رہ گئی ہے جو میں نے ابھی کرنی ہے۔ اس نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ایک اچھا بڑا مال ہے، ہم شام کو وہاں جائیں گے اور تم جتنی تمہاری شاپنگ رہ گئی ہے وہ کر لینا۔ شام ہوئی، میں اور میرا دوست یاسر ہم دونوں گاڑی میں مال میں چلے گئے جو کہ اس کے گھر سے تھوڑا قریب ہی تھا۔ میں نے شاپنگ کی اور جیسے ہی ہم لوگ مال سے باہر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ غبارے بیچنے والی لڑکی جو کہ 17-18 سال کی ہوگی، وہ مجھے بڑے گھور رہی تھی۔ میلے کچیلے کپڑوں میں غبارے بیچ رہی تھی اور مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور میری گاڑی کے قریب آ کے کہتی ہے، صاحب آپ غبارے لے لو۔ میں نے کہا میرے تو کوئی بچے بھی نہیں ہیں، میں کس کے لیے غبارے لے لوں؟ یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ ابھی میری شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اگلے دن بھی جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بھی میں اور یاسر ہم دونوں مال چلے گئے اور کچھ ضروری سامان خریدا۔ تو ابھی ہم گاڑی کے پاس واپس آئے ہی تھے تو وہ غبارے بیچنے والی لڑکی میرے قریب آئی، صاحب آپ مجھ سے شادی کر لو۔ آج وہ کچھ زیادہ صاف ستھری لگ رہی تھی، اس کے کپڑے کافی صاف ستھرے تھے، سلیقے سے بال سنوارے ہوئے تھے اور منہ دھلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے یاسر کو کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہ کہہ کر میں اور یاسر گھر چلے گئے اور اس کی بات پر ہم دونوں کافی دیر تک ہنستے رہے کہ کیسے یہ ممکن ہے، میں تو ایک پڑھا لکھا خوبصورت جوان اور ویل سیٹلڈ ہوں اور کہاں یہ غبارے بیچنے والی لڑکی۔ بس یہ کہہ کر ہم دونوں ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ یاسر نے کہا یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ لڑکیاں ایسے ہی کوئی لڑکوں کو پھنساتی ہیں، جب ایسے ہی کوئی لڑکا اگر ان کے جال میں پھنس جائے تو اسے شادی کا جھانسا دیتی ہیں اور لوٹ مار کر کے چھوڑ دیتی ہیں، تم اس کے چکر میں نہیں آنا۔ میں کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے چکر میں آ جاؤں۔ اب شادی شروع ہو چکی تھی، ہم لوگوں نے شادی کو خوب انجوائے کیا اور واپس اب ایک ہفتے کے بعد یاسر کی بہن کی شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ ہم تمام دوست اس کی شادی میں بزی ہو گئے اور خوب شادی کو انجوائے کیا۔ ایک ہفتہ خوب گہما گہمی رہی، ہم اس بات کو بھول بھال گئے۔ تو اس کے بعد میرے واپس جانے کا ٹائم آ گیا تو میں نے اپنا سامان باندھا، لیکن کچھ ضروری سامان رہ گیا تھا کہ جو میری بہن بھائیوں نے فرمائش کی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو قریبی مال سے جا کے میں ان کے لیے گفٹ خرید لیتا ہوں۔ تو میں اور یاسر قریبی مال میں چلے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ مال میں گئے ایسے لگتا تھا وہ لڑکی میرا ہی انتظار کر رہی ہو، اور وہ لڑکی اب تو قریب آئی اور کہا صاحب میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لو، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گی۔
میں اور یاسر دم خود رہ کر اس کی یہ باتیں سن کر حیران پریشان ہو گئے، اور میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، میں تم سے شادی۔ یہ کہہ کر ہم لوگ دونوں واپس گھر آ گئے۔ ہم نے سامان خریدا اور واپس گھر آ گئے۔ اب میرے جانے کا ٹائم تھا۔ اگلے دن میں اپنے گھر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب چونکہ میں اپنی کزن سے محبت کرتا تھا اور میں اس سے شادی کا بہت زیادہ خواہش مند تھا، لیکن اس کے ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ جبکہ میں ویل سیٹ تھا، خوبصورت جوان تھا، میرا بزنس تھا، لیکن اس کے ماں باپ مجھ سے بھی زیادہ ویل سیٹ تھے اور وہ کسی صورت بھی اس شادی کے لیے نہیں مانتے تھے۔ آخر میرے دوست یاسر نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں کراچی میں ایک بزرگ کا مزار ہے جہاں پہ جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ایسا کرو تم وقت نکال کر یہاں پر آ جاؤ اور منت مان لو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی۔ ابھی مجھے آئے ہوئے کراچی سے 6 ماہ ہی ہوئے تھے، تو میں نے دوبارہ جب یاسر سے سنا کہ بزرگ ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، تو میں نے دوبارہ کراچی جانے کا ارادہ کیا، اور میں اپنے دوست جیسا میرا ہی منتظر تھا، اور میں کراچی پہنچ گیا کہ چلو میری من پسند لڑکی مجھے مل جائے گی۔ اب جیسے ہی میں پہنچا تو یاسر نے کہا، بزرگ کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ جائیں، ان کے دربار پہ جاؤ تو ہر مراد پوری ہوتی ہے، تو تم بھی دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی اور تمہاری شادی جہاں تم چاہتے ہو جائے گی۔ اب اگلے دن میں اور یاسر ہم لوگ مزار پہ گئے، تو جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو وہی لڑکی غبارے بیچنے والی مجھے نظر آئی، اور وہ مجھے کہتی ہے، صاحب آپ آ گئے، دیکھا یہ بزرگ کتنے کرماتی ہیں، ان کے مزار پہ جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ جب سے آپ کراچی سے گئے ہو میں تو آپ کو پانے کے لیے انہی کے مزار پہ اس دن سے آ گئی ہوں، اور روزانہ آپ کی آنے کی دعا کرتی ہوں کہ ایک بار مجھے عدنان صاحب سے ملا دو، چونکہ میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، تو میں 6 مہینے سے انہی کے مزار پہ ہوں، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے صرف اور صرف آپ کو مانگتی ہوں کہ ایک بار مجھے صاحب سے ملا دو، ایک بار مجھے صاحب سے ملا دو۔ دیکھا یہ بزرگ کتنے پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی ہو۔ اب اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران پریشان ہو گیا، اور میں نے اپنے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کہاں اور میں کہاں؟ تمہارا اور ملاپ کیا ممکن ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو تھے، اور وہ روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ صاحب میں جھگی واسی ہوں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، میرے ماں باپ غریب ہیں، اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں، اگر میں غریب ہوں، میں پڑھ لکھ نہیں سکی، میں ان پڑھ ماں باپ کی اولاد ہوں، اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں، لیکن عشق تو میں آپ سے کرتی ہوں، میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں، جانے کیوں مجھے آپ پہلی ہی نظر میں اچھے لگے، اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں اگر شادی کروں گی تو آپ سے کروں گی، ورنہ میں تمام زندگی انہی کے مزار پہ روتے روتے اپنی جان دے دوں گی، کسی اور سے میں شادی کا تصور کر بھی نہیں سکتی۔ غریب ہونا اگر اتنا ہی جرم ہے تو اس جرم کی سزا مجھے ملے گی، اور میں آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ صاحب آپ مجھ سے ایک بار شادی کر لو، اگر میں آپ کو خوش نہ رکھ سکی تو بے شک آپ مجھے چھوڑ دینا، آپ ایک بار مجھے آزما لو صاحب، میں سچی محبت کرتی ہوں، محبت پہ تو کسی کا اختیار نہیں۔